للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. آپ کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ائمہ کرام و خطباء کرام، علماء کرام، مبلغین، مدرسین، مفتیان کرام، مشائخ عظام اور دیگر مدرسین کو آپ نے وقت عطا فرمایا. ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش فرماتے ہیں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، یہ ارشاد فرمائیں آپ کو کیسا امام پسند ہے؟ میں ائمہ کرام، علماء کرام، خطباء کرام، مشائخ اعظام اور تمام حاضرین و ناظرین کا شکر گزار ہوں کہ مجھ غریب کو آپ سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو صحیح بات ہے کہ شکریہ آپ کا ہے. ہم بولتے رہتے ہمیں کوئی سنے گا نہیں تو پھر ہمارا دل ٹوٹ جائے گا. تو اس لیے سننے والوں کا شکریہ کہ ہمیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ سننے سنانے کا ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے. مجھے کیسا امام پسند ہے؟ یار یہ سوال تو بہت مہنگا پڑ سکتا ہے. مجھے تو فی سبیل اللہ نماز پڑھانے والا پسند ہے. اب دو جواب. میری پسند بولی تو مجھے صحیح بات کرنی چاہیے نا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو کہیں کا غالباً حاکم بنانے کے لیے، گورنر بنانے کے لیے وہ تیار کیا کہ آپ فلاں جگہ کے گورنر بن جائیں. تیار جب وہ ہو گئے تو پھر انہوں نے مشورہ مانگا کہ یا امیر المومنین کیا یہ میرے حق میں بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں لکھا. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ انہوں نے تیار کیا، یہ تو ان کی ضرورت تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ تیار کیا اس کو. اب وہ انہوں نے تیار تو کر لیا، اب اس نے مانگا مشورہ. تو یہ مدنی پھول یاد رکھیے گا کہ یہ شرعی مدنی پھول ہے کہ جب بھی کوئی مشورہ مانگے تو درست مشورہ دینا واجب ہے. تو اب چونکہ درست مشورہ دینا واجب ہے تو فاروق اعظم کے ذہن میں جو مشورہ تھا کہ وہ کہ حاکم بننا، قاضی بننا، قوم کا سردار بننا، یہ سب بہت مطلب ہے کہ رسکی معاملات ہیں. قیامت کا حساب اس کے تعلق سے بہت سخت ہے، بہت ہی سخت ہے. تو اس لیے آپ نے مشورہ یہ دیا کہ یہ بہتر تو نہیں ہے اس عہدے کو قبول کرنا. تب یہ کہ آپ نے یہ پوچھا کہ امام آپ کو کیسا پسند ہے، تو میں اپنی پسند میں نے آپ کو بتا دی کہ مجھے فی سبیل اللہ نماز پڑھانے والا پسند ہے. میری صورتحال ایک امام کی حیثیت سے دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع ہوا. دعوت اسلامی کی مصروفیات بڑھتی چلی گئی، چھٹیوں پر چھٹیاں، ادھر بیان ادھر بیان. ایک دن میں بعضوں کا 3 بیان کرتا تھا. میں بہت چھٹیاں کر رہا تھا میں. اور میں نے کمیٹی سے عرض کر دیا کہ آپ میری تنخواہ کاٹ لیں، لیکن وہ نہیں، انہوں نے تنخواہ تو نہیں کاٹی. خیر بعد میں میں نے اس کا بھی حل نکال لیا، شرعی مسئلہ جو تھا وہ حل کر دیا. تو یہاں تک نوبت آئی چھٹیوں کی کہ بس وہ چھٹیاں، تو ادھر بھی جانا، اس شہر میں بھی جانا. تو میں 5 وقتہ امامت میں حاضر رہ ہی نہیں سکتا تھا، ورنہ میں امامت پر چھٹیوں کے تعلق سے اتنا سخت تھا. میں اماموں کی ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب میری شادی ہوئی میں نے فجر الحمدللہ اپنی مسجد میں
امامت کی تھی میں نے. میرے انور نے حیرت سے کہا تھا کہ تم نے نماز کیسے پڑھائی؟ میں نے کہا الحمدللہ پڑھائی. اچھا، دوسرا اسی طرح نازک موقع، میری ماں کا ہارٹ فیل ہو گیا. میری ماں کی لاش گھر میں پڑی تھی. میں یہ بھی نہیں کہ میری ماں کوئی ایسی بوڑھی ہو گئی تھی جس سے اولاد بیزار ہو جاتی ہے. میری ماں سے مجھے بہت محبت تھی اور میری ماں بھی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی. لیکن میں اپنی ماں کی لاش میرے گھر میں تھی اور الحمدللہ میں نماز پڑھانے چلا گیا فجر کی نماز میں. رات کو میری ماں نے 10:15 بجے دم توڑا تھا. میں نماز پڑھانے کے لیے چلا گیا. وہ جمعے کا دن تھا. فجر کی نماز میں نے الحمدللہ پڑھائی اور وہ انوکھی نماز تھی. میں نے رو رو کے پڑھائی تھی. اتنا میں صدمے سے چور تھا، لیکن الحمدللہ میں نے نماز پڑھائی. میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میں امامت کے معاملے میں اتنا الحمدللہ ایکوریٹ تھا، ڈیوٹیوں کے معاملے میں بہت سخت تھا الحمدللہ. لیکن اب چھٹیاں جو ہو رہی تھی وہ بھی بظاہر دین کے کام کے لیے ہو رہی تھی. لیکن خیر یہ شرن تو اس میں گرفت تھی. عرس سٹ کا چھٹیوں کی شرن اجازت تھی نہیں. اجازت اگر چھٹی کرنا ہے تو پھر اپنا نیمل بدل دے. یہ صورت ہوتی ہے کہ نیمل بدل دے، آلٹرنیٹ دے، اور یا پھر تنخواہ کٹوائے. تو وہاں مؤذن صاحب موجود تھے، لیکن کمیٹی کا مؤذن موجود ہونا یہ الٹرنیٹ نہیں ہے. خود اپنی طرف سے الٹرنیٹ دے کمیٹی کے مشورے سے. اس طرح کا مسئلہ ہے. یا پھر یہ کہ کمیٹی الٹرنیٹ قبول نہیں کرتی، اوکے مؤذن پڑھائے گا تو پھر اب یہ کہ تنخواہ کٹوانی ہوگی، اتنی چھٹیاں وہ کر رہا ہے. بہرحال یہ شرعی مسائل میں نے عرض کیے. تو اب میں نے پوزیشن دیکھی کہ ہو سکتا ہے کہ اب مجھے کمیٹی جواب دے دے، اور ایسی کان میں بھنک پڑی تھی کہ اب کمیٹی تنگ آ گئی ہے میری چھٹیوں سے. میرے سے بدظن نہیں تھی، لیکن ذرا امام جب حاضر نہیں ہوتا تو وہ پریشانی تو ہوتی ہے نا. تو میں الحمدللہ ان کے گھر پہ چلا گیا متولی صاحب کے، ریزائن لکھ کر کہ میری دعوت اسلامی کی مصروفیات بہت بڑھ چکی ہیں اور میں امامت پر اب حاضریاں دے نہیں سکتا، تو اس لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو میں نے یوں الحمدللہ ریزائن کر دیا عزت و آبرو کے ساتھ. میں وہاں سے رخصت ہو گیا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں جو الحمدللہ میری صورتحال ایک امام کی حیثیت سے، ایک بار میں دعوت اسلامی کے تحت، اب بطور امام نہیں، دعوت اسلامی کے تحت اس مسجد میں بیان کرنے کے لیے گیا. میں جگہ جگہ بیانات کرتا ہی تھا. اس مسجد کا بھی دورہ رکھ لیا. ترکیب بنی کہ آپ کو بیان کرنا ہے، چلو بھائی وہاں چلتے ہیں. میں بیان کرنے گیا. مسجد بھر گئی، مسجد کی گلی بھر گئی. اور اجتماع کے بعد، اس بیان کے بعد، میرے وہاں کے مقتدی یا جو بھی اسلامی بھائی تھے، کوئی بولتا میرے گھر چلو، کوئی بولتا میرے گھر چلو. مانے نہیں مانے. رات کم پڑ گئی، صبح ہو گئی، گھر ختم نہیں ہوئے. اتنے گھروں پر لوگ مجھے لے گئے. یہ تحدیث نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اپنے ان اماموں کی تفہیم کر رہا ہوں کہ جو کمیٹی سے بگاڑ لیتے ہیں، اپنے مقتدیوں کو بدظن کر کے بیٹھے رہتے ہیں. مسئلہ پوچھتا ہے تو جھاڑ دیتے ہیں. اگر اپنی غلطی بتاتا ہے تو اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں کہ میاں ہم نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، تم کیا جانتے ہو مسائل. اس کا مسئلہ یوں بھی ہے، اس کی ایک شک یوں بھی ہے، ایک صورت یوں بھی ہے، ایک صورت وہ بھی ہے، چنی بھی ہے، چنا بھی ہے. ارے بھائی اتنی ہوشیاریاں اس کے پاس کاہے کو کرتے ہو؟ بیچارہ عوام ہے یار. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ وہ آج اگر اس نے غلط بھی مسئلہ بتایا تو ٹھیک ہے، اس کو محبت سے سمجھا دیں کہ بیٹے دیکھو بہار شریعت میں یا فتح رضویہ شریف میں یا شامی میں یا رد المحتار یا در مختار یا عالمگیری وغیرہ میں تو یوں لکھا ہوا ہے. مگر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے آج مجھے یہ مسئلہ بتایا. اگرچہ آپ کی غلط فہمی ہے، لیکن آئندہ بھی بیٹے اگر میری کوئی غلطی دیکھو تو 2 ٹوک مجھے سمجھا دینا. تو اس طرح کیا ہوگا، اس کے دل کا دریچہ کھل جائے گا آپ کے لیے. آپ اس کے دل کے اندر گھر کر جائیں گے، وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. مگر یہ کرنا آتا ہو تو نا، یہاں تو جھاڑ دیتے ہیں، جھاڑ نے صحیح مسئلہ بھی بتائے نا تو بعض ائمہ کرام ایسے خر دماغ ہوتے ہیں کہ جو مطلب صحیح مسئلہ بتانے والے کو بھی جھاڑ دیتے ہیں کہ آج اس نے صحیح بتایا نا تو اب یہ میں اس کی مان لوں گا نا تو وہ دوسروں کو بولے گا کہ میں نے امام صاحب کو مسئلہ بتایا ہے، سکھایا ہے، تو میں ڈیگریڈ ہو جاؤں گا، میرا امیج کم ہو جائے گا. میرے بھائی امیج کم نہیں ہوتا. آپ عاجزی سیکھو. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی نصیب کرتا ہے. یہ حدیث پاک ہے.
تو جو امام ایسا کرتا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں مقام نہیں بنا سکتا، وہ علاقے میں کام نہیں کر سکتا. اس کے پاس نمازی بھی کم آئیں گے تو اپنے مطلب کا نماز پڑھ کے چلے جائیں گے، ظاہری طور پر بھی اس کی خدمت سے کترائیں گے، یعنی دنیاوی بھی نقصان ہے. جو بیپاری تلخ مزاج ہوتا ہے، تند مزاج ہوتا ہے، اس کی دکان اتنی چلتی نہیں ہے. اور جو ملنسار اور محبت سے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اس کے بعد گاہکوں کا ہجوم رہتا ہے. یہ دنیا میں بھی، دکانداری میں. ایسے ملازم کو بھی تنخواہ زیادہ ملتی ہے جو چکنی چپڑی بات کر کے وہ کاروبار چمکانا جانتا ہو. یہ گڑس ہوتے ہیں. تو آپ ٹھنڈے مزاج کو اپنائیں. جیسے کہ اب یہ موبائل کی کمپنیاں ہیں، اگر آپ موبائل فون والی کسی بھی کمپنی کو آپ شکایت آپ کی ہوگی کہ بھائی یوں ہے آپ کے موبائل فون میں، یعنی کہ آپ بات کریں ان سے کیسی تلخ مزاج، آپ تلخی کے ساتھ اس سے بات کریں کہ آپ لوگوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے، اتنے دن سے میرا موبائل جو یوں کر رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے، ٹیون نہیں دیتا، فلاں نہیں کرتا، بات کٹ جاتی ہے، لائن کٹ جاتی ہے، چنا ہے. آپ آدھے گھنٹے تک اس کا دماغ کھائیں. جی میں آپ کا میسج نوٹ کر رہا ہوں، آپ کی کمپلین کو میں نوٹ کر رہا ہوں. جی بس اب آئندہ خیال رکھیے، میرا بالکل موبائل صحیح چلنا چاہیے. جب آپ یہ بول چکیں گے نا تو پھر آگے سے جواب یہ ملے گا انشاءاللہ. آپ اور فرمائیے جی، اور فرمائیے. ہم آپ کے خادم ہیں، ہم حاضر ہیں آپ کے خادم. جب تک یہ لینگویج ہم نہیں سیکھیں گے نا، ہم دین کا کام نہیں کر سکیں گے. یہ بولیاں، یہ ان کی تنخواہیں ان کو یہ بولیاں بولنے پر مجبور کرتی ہے. اگر یہ ایسا نہیں بولیں گے تو ان کو نکال دیں گے. اور ان کی تنخواہیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں، ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. اب جیسے کہ ہمارے پاکستان کو لے لیں آپ، ایک تو یہاں کی ٹریفک پولیس کو لے لیں آپ، جس کی تنخواہ 5, 7, 10 ہزار ہوتی ہوگی. یہ جس انداز میں بات کرتے ہیں، اس کا تو میرا خیال ہے کم از کم اسکوٹر چلانے والوں کو بہت تجربہ ہوگا، ہے نا، کہ کس طرح یہ بات کرتے ہیں، کیسا رف انداز ہوتا ہے. اور ذرا وہ ہائی وے پر آ جائیں، ہائی وے پر آپ کوئی غلطی کریں تو وہ کس طرح آپ کو، ہائی وے کی جو پولیس ہے، ٹریفک پولیس، وہ کس طرح آپ سے سلوک کرتی ہے. السلام علیکم، کیا حال ہے. اس نے چالان بنانا ہے اور آپ کو احترام کے ساتھ پیش کرنا ہے، السلام علیکم کرے چلا جانا ہے. وہ آپ سے کوئی بحث نہیں کرے گا، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں نے دوسرے ملکوں میں بھی دیکھا ہی ہے، دوسرے ملک میں کہ گاڑی اگر غلط پارک ہو جائے نا تو پولیس والا آتا ہے، السلام علیکم، یہ لکھے گا، ہاتھ میں بھی نہیں دیتا، وہ گاڑی کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے، اور کچھ نہیں. تو یہ ان کی تربیت ہوتی ہے کہ یہ عوام سے بگاڑتے نہیں ہے. دیکھو ہماری جیسے پولیس ہے، اس کو لوگ کیا بولتے ہیں یہاں کی پولیس کو، میں بولوں گا تو ناراض ہو جائیں گے آپ سمجھ. کیوں ناراض ہیں؟ ان کی بد اخلاقیوں سے، ان کی رشوت خوریوں سے، اور ان کی وہ بدتمیزیوں سے. اگر ان کی تنخواہ شاید بہت زیادہ ہو اور ان کی ٹریننگ درست ہو تو عوام غالباً ان سے مربوط رہے. لیکن ہمارے نصیب اب یہ کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ 1 لاکھ بھی تنخواہ دے دو نا تو جس کو حرام، جس کتے کو ہڈی لگ گئی نا منہ کو تو وہ سدھرے گا نہیں، اس کا چانس کم ہے. لیکن ہر پولیس والا برا نہیں ہوتا. میں تو پولیس والوں کی خبر آئے دن لیتا رہتا ہوں، میری عادت ہے، یہ لوگ بھی عادی ہیں، سنتے ہوں گے تو. لیکن ہماری جو نیت ہوتی ہے اصلاح کی، کہ ان کی اصلاح، اور الحمدللہ بعضوں کی اصلاح ہوتی بھی ہے، کہ حدیث پاک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو ان کو بھی بچنا چاہیے، دینے سے بچنا چاہیے. عوام کو اسکوٹر والے خاص کر لائسنس نہیں رکھتے، بغیر لائسنس کے اسکوٹر چلانا ناجائز ہے. ان کو لائسنس رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس طرح لائسنس نہیں رکھتے تو یہ قانون توڑتے ہیں، اور یہ قانون ایسا ہے جو شریعت سے نہیں ٹکراتا. تو جو قانون شریعت سے نہیں ٹکراتے ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، خصوصاً ان پر کہ جن میں اگر پکڑا گیا تو وہ ذلیل ہوگا، جھوٹ بولے گا، رشوت دینے کی نوبت آئے گی. یہ امکانات
ان چیزوں میں ہوتے ہیں. اور یہ جو لائسنس کے بغیر اسکوٹر چلاتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے عام طور پہ اس کو کہ رشوت دینی پڑتی ہے, جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہوگا, وہ گھر میں رہ گیا تو یہ ہو گیا تو خواہ مخواہ اچھا پھر جھوٹے وعدے کرنے پڑتے ہیں. دیکھو آئندہ ایک تو 200-500 روپے آپ نے اس کے کتے کو ہڈی ڈالی, اور آئندہ بغیر لائسنس کے مت چلانا گاڑی. جی سر جی سر, اور دل میں یہ ہے کہ آئندہ تیرے ہاتھ میں آؤں گا میں. تو یہی تو وعدہ خلافی ہے کہ جب کہ پہلے سے طے کہ میں نے ایسا کرنا ہی نہیں ہے. تو کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جائے گا لائسنس نہ رکھنا آپ کے لیے. تو اس لیے لائسنس کے بغیر نہ اسکوٹر چلائیں نہ کار چلائیں نہ کوئی گاڑی. یہ قوانین جو ہیں ٹریفک کے بے شمار قوانین شرعاً بھی درست ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ عوام کے لیے مفید ہوتے ہیں. ہاں چالان جو ہے نا, یہ بتا دوں کہ جیسے وہ چالان کر دیا پیسوں کا تو یہ ناجائز ہے ہمارے یہاں احناف کے نزدیک. یہ تعزیر بالمال یعنی ڈنڈ یا جرمانہ جو مالی ہوتا ہے یہ شرعاً ناجائز ہے. اس کے بجائے اور قانون بنانا چاہیے. جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے دے کر چھوٹ لیتے ہیں. اگر اور کوئی قانون بنے نا کہ مثال کے طور پر ان کی گاڑی بند کر دی اور ان کو پیدل مارچ کرنے پر مجبور کیا, گاڑی چھین لی ان کی, قانوناً جو بھی قانون بن جائے, گاڑی کھڑی کر دی, پارک کر دی, یا شاید وہ اجازت ملے اگر شرعاً تو اس کی ہوا نکال دے گاڑی میں سے. پھر بھی اسکوٹر کی خالی ہوا نکال دے نا, 150 روپے اس کے لیے سستے ہیں. وہ نوکری پہ جا رہا ہے اور ہوا نکال دی نا اسکوٹر کی تو اس کی نانی یاد آ جائے گی اس کو, اس کی اپنی ہوا نکل جائے گی, ایسا پریشان ہوگا. تو ایسی کوئی قانون بنانے چاہیے کہ جو ہمارا دارالفتہ اہل سنت حاضر ہے آپ کو شرعی مشورے دینے کے لیے, شرعی رہنمائی کے لیے. تو جو یہ عملہ ہے نا ٹریفک کا وہ ہمارے حاضر ہو جائے. انشاءاللہ ہم آپ کو رہنمائی کریں گے, آپ کے قوانین کی تفتیش کر دیں گے کہ شرعاً کون کون سا قانون آپ نے رکھنا ہے. انشاءاللہ اگر آپ نے دیانتداری کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ٹریفک کے مسائل ملک میں ہم حل کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہم نہ کریں تو آپ بولنا نا ہم کو, آپ خدمت کا موقع تو دیں ہم کو. ہم بغیر تنخواہ کے فری سروس دیں گے آپ کو انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس وقت ہمارا یہ مدنی مذاکرہ عرب شریف, UK, USA, کینیڈا, اٹلی, جرمنی, فرانس, ناروے, بیلجیم, نیپال, عرب امارات, کینیا, کویت, عمان, ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ کوریا, چائنا, یہاں پر اسلامی بھائی الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ممباسا, نیروبی, یوگینڈا, تنزانیہ, موریشیس, سوڈان, بنگلہ دیش 4 مقامات اور سری لنکا, یہاں بھی اجتماعی طور پر الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے. بابا یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو وہ جو پکڑ کے تو نہیں بولوں گا, آپ کو وہ جو لے گئے حافظ صاحب نے کہا مخارج درست نہیں ہے, یہ نہیں ہے, مفتی صاحب کے پاس لے گئے یار یہاں لے گئے. اس کے بعد دوسری ایک مومنٹ چلی تو یوں کہتے ہیں وہ آپس کی بات ہے. اب کو جو غصہ تو آیا ہوگا کسی نے, وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا پکڑ کے لے جانا یا بٹھا دینا, چلو مفتی صاحب کو جواب دو, جبکہ آپ مسجد کے امام تھے. امام کی ایک اپنی ریپوٹیشن ہوتی ہے, ایک اپنی عزت ہوتی ہے. جیسا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا کہ وہ امام صاحب کو اگر کوئی غلطی سے بھی کوئی ایسا مسئلہ بتا دے تو وہ بھی اس کو مطلب کہ ڈانٹنے جھاڑنے کے بجائے یوں کر دیں گے آپ نے ابھی بھلے غلط بتا دیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آئندہ کبھی آپ نے دیکھنا تو میری آپ اصلاح کر دیجئے گا. تو یوں اپنے لیے کوئی ایسا دروازہ کھولنا نہیں ہے, ہر کوئی آدمی اصلاح کرتا رہے گا. جب بھی امام صاحب نماز پڑھ کے نکلیں گے تو مسجد کے باہر اس کو 4 پرچیاں ملیں گی کہ آج آپ نے یہ کام کیا. وہ بولے گا یہ کیا, بولا آپ نے تو کہا تھا کہ جب بھی دیکھو میرے کو بتاتے رہنا. تو وہ کیا امام پھر اسی کام میں نہیں لگ جائے گا کہ وہ پرچہ لیتا رہے گا جواب دیتا رہے گا, پرچہ لیتا رہے گا جواب دے گا, غصہ نہیں آئے گا اس کو؟ میں بولتا ہی رہتا ہوں, یہ ہر مدنی مذاکرے میں کم و بیش میری عادت ہے کہ میں یہ بولتا ہوں. اگر بھول کرتا پائیں تو میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. تو میری اصلاح بھی کرتے ہیں لوگ, ہاں الحمدللہ اصلاح کرتے ہیں, اور میں اصلاح ہوتی ہے تو قبول کر لیتا ہوں. تو اس میں میں ابھی تک تو چھوٹے باپ کا نہیں ہوا. نہیں, آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے. ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا, اور پھر مسجد میں جو چاچا کوالٹی ہوتی ہے نا, کاکا کوالٹی اس کو بولے, یہ جو بڑے میاں ہوتے ہیں نا, یہ بھی جب امام صاحب کے گلے پڑتے ہیں نا تو امام صاحب
کو اب چاچا چاچا کرے، چاچا کیا چاچا چاچا لگا کر رکھا ہوا ہے، تو وہ نہیں ہو سب کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ عجیب و غریب مسئلہ ہو جائے گا؟ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی یہ چاچا کوالٹیوں نے میرے اوپر کوئی شور مچا دیا ہو. دیکھو میں ہوں نا، آپ کو بتاؤں نا، چاچا ہوتے نہیں ہوں گے بابا. میں اپنی الحمدللہ تحدید سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں کہ یوں کہیے کہ میں مطلب شروع سے ہی ملنسار طبیعت کا واقع ہوا ہوں الحمدللہ. تو جو ملنسار ہوتا ہے نا اس کی دوستی سب سے ہو جاتی ہے. تجھے اب میں اڑیل تو تھا نہیں، میں جیسے اب مسجد میں آتا تھا، اپنی مسجد میں آئیے بھائی جماعت تیار ہے، آئیے آئیے، اس طرح بھی ترکیب ہوتی تھی. اچھا مولانا ادھر آؤ، ادھر آؤ، السلام علیکم، ذرا بیٹھو یار، میرا بچہ بہت روتا ہے، تعویذ لکھ کر دو. تو میں اسی وقت ہاتھوں ہاتھ تعویذ لکھ کے دیتا تھا، اپنے پاس پینسل اور یہ تیار رکھتا تھا تو لکھ کے دے دیتا تھا. مولانا وہ میرے والد صاحب بہت بیمار ہیں، آپ ذرا وہ گھر چلو نا، دم کر دو نا. لبیک، میں گھر چلا آتا، دم کر کے آ جاتا تھا. تو اس طرح الحمدللہ میری ترکیبیں تھی. جیسے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ دری بچھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے تعزیت کے انداز ہوتا ہے نا، دری بچھی ہے، 2-4 آدمی 5-7 منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ غم زدہ. تو میں جب یہ دری بچھی ہوئی دیکھتا تو کئی بار ایسا ہوا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. اب کوئی بیٹھنے کی صلاح تو کرتا نہیں تھا، میں خود ہی بیٹھ جاتا تھا سلام کر کے، سمجھے، دم کر کے بیٹھ گیا. پھر وہ لوگوں سے پوچھنا کس کا انتقال ہو گیا ہے؟ اچھا کسی عورت کا انتقال ہو گیا ہے. اچھا کون اس کا قریبی؟ تو وہ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اب بیٹا بیچارہ منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو پھر لڑکتا ہوا بیٹے کے پاس پہنچنا ہے، السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو غریق رحمت فرمائے، آپ کو صبر عطا کرے. تو یہ اس طرح دعائیں کر کے، اور ہاں وہی سب دعا کرو، بیچاری کی ماں کی بخشش کی دعا کرو، چلو ایصال ثواب کرو، سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر میری ملک کر دیجئے، میں ایصال ثواب کر دیتا ہوں. اب وہ اس طرح ایصال ثواب. یہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ لوگ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، اب شروع سے تو کسی کو شہرت نہیں مل جاتی، لیکن داڑھی تو جب سے آئی میں نے رکھ لی تھی، تو یہ آپس میں گفتگو تو کرتے ہوں کہ یار مولانا تھا کون یار، جاننا پہچان، میں تیرا مہمان، تو پھر کوئی تعارف کروا دیتا ہوگا. تو اس طرح بھی الحمدللہ مطلب ہے کہ وہ ترکیب بنتی ہے. تو یہ سب کرنے آنا چاہیے، سب کے اپنے ہر ایک قیمت نہیں، تو بغیر دعوت اس طرح. اب میت کی دعوت تھوڑی، ہاں کھانے کی دعوت میں جانا نہیں چاہیے بغیر دعوت کے، نہ اس طرح میں جاتا تھا. میں تو اس طرح کے کاموں میں، ختموں میں، کوئی دعوت دے یا نہ دے، قرآن خوانی ہو کہیں، تو بعضوں ایک دور تو ایسا میرا گزرا ہے کہ میرے کو دھن تھی، میں ڈھونڈتا تھا قرآن خوانی کا ہے، میں پہنچ جاتا تھا وہاں قرآن خوانی میں. کرنے یہ میرا ایک ذوق تھا، جذبہ تھا. یہی نا بابا، کرنے آنا چاہیے. اب آپ بولو کہ یہ دری بچھی تھی، دری پہ بیٹھ جاؤں، ادھر ختم تھا، ادھر پپڑیاں بچھی، پپڑیوں پہ بیٹھ گئے، ختم قرآن میں چلے گئے، میت میں چلے گئے. یہ مطلب امامت ٹھیک ہے بہت اچھا ہے، لیکن امام کو امامت کے علاوہ بھی تو اور 100 قسم کے کام ہوتے نہیں ہوتے کہ یہ دریاں ڈھونڈتا رہے گا. میں بھی کام کاج کرتا تھا، میں جھاڑو کا کارخانہ میرا چلاتا تھا، جھاڑو بناتا تھا، سپلائی کرتا تھا. اس دوران یہ سارے کام ہو جاتے تھے الحمدللہ. یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا، اپنے کرتے تھے جو مل جاتا تھا کام اس طرح. تو میں نے الحمدللہ مطلب یہ کہ اب مطلب دیکھو نا، جذبہ ہو نا، جذبہ خود رہنمائی کرتا. اب مولانا بالکل اب نماز پڑھائی اور یوں آڑا رومال رکھا کندھے پہ، امامہ اتار کے محراب میں رکھا، اور یوں وہ بڑے روب کے ساتھ چلے اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف. اور کوئی آیا، مولانا السلام علیکم، تو یوں ہاتھ ٹکا دیا، انہیں ہاتھ پکڑ کے بوسہ لے لیا. اب مولانا پھر جا کے حجرے میں بیٹھ گئے. تو اس طرح نہیں، کام اس طرح نہیں ہوگا. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. یہ اس طرح حجروں میں بیٹھے رہو گے کہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوں، تو یہ فی الحال حاضر نہیں ہوں گے. الیاس قادری نے اب بلا کر نہیں، لوگوں کے پاس جا کر کام کیا ہے. الحمدللہ آج الحمدللہ لوگ آ رہے ہیں، اور اتنے آ رہے ہیں کہ الیاس قادری کی عقل حیران ہے. یہ کیا ہو گیا؟ اچھا، یہ عقل جو آپ کی حیران، جو آپ کہہ رہے ہیں حیران وغیرہ، ایک اندر کی بات پوچھتا ہوں آپ سے.
کہ یہ دیکھیں یہ ہر ایک کی خواہش تو ہوتی ہے کہ کوئی چار ماننے والے ہوں، آگے پیچھے ہوں، کوئی عزت کرنے والے ہوں، مگر برسوں گزر جاتے ہیں، کوئی ایسا مطلب ملتا ہے نہیں، اور یوں ہی اکیلے زندگی نکل جاتی ہے. یہ آپ ایسا کیا پڑھتے ہو گے، ایسا کیا ترکیب آپ کی ہے، وہ جس کو تسخیر قلب کیا ہوتا ہے؟ تسخیر قلب نا، وہ دلوں کو جیتنا نے، وہ فتح کر لینا نا دلوں کو. تو کوئی ایسا 2-4 دم وظیفہ ہم کو بھی بتا دو بھائی. میں نے کئی دم آپ کو وظیفے بتائے نا، آپ ملنسار بن جاؤ. یہ آپ کے دیکھو لوگ آپ کو ڈھونڈتے نہ ہو تو. اب یہ کہ پھسے طور پہ ہاتھ یوں ٹکا دیا آپ نے، انہوں نے بوسہ لے لیا پکڑ کے، تو آپ یوں مطلب ہے کہ کرو گے تو تھوڑی لوگ آپ کے قریب آئیں گے. ٹھیک ہے، جو عقیدت سے آ گیا، مگر آپ کا منہ تو پھولا ہوا ہے نا. آپ کے پاس کوئی آدمی آیا اور یوں بھلے آپ کی دست بوسی، بھلے ہاتھ آپ 2 چموا اس کو، لیکن ساتھ میں اس کو گلے بھی تو لگاؤ نا پیار سے. ماشاء اللہ بیٹا خیریت سے ہیں، ماشاء اللہ. یہ آپ پرسوں دیکھیے فجر میں نظر نہیں آئے تھے. ہاں فجر میں آپ کبھی کبھی غیر حاضر ہوتے ہیں. اب ایسا نہ کیا کریں، آپ حکم دیں تو میں آپ کو فجر کے لیے جگانے آ جایا کروں گا. اب امام صاحب یوں بولے کہ میں جگانے آؤں گا تو آپ بتائیے. نہیں اگر نہیں یہ بول دے کہ ہاں امام صاحب آپ آ جانا، آپ کی مہربانی ہوگی. الحمدللہ یہ امام صاحب گھروں پہ جا کر فجر کے لیے جگانے کا بھی اس کو تجربہ ہے. الحمدللہ اس امام نے گھر پہ جا کر دروازے بجائے فجر میں. تو یہ آپ یہ بولو کہ میں آپ کو کوئی ایسا منتر بتا دوں کہ آپ نے کہ منہ چڑھا کر اپنے حجرے میں گھس جائیں اور پھر وہ کونا پکڑ کے وظیفہ پڑھیں اور یہ قوم ہاتھ باندھ کے آپ کے دروازے پر آپ کی زیارت کی منتظر رہے. تو میرے کو ایسا کوئی وظیفہ آتا نہیں ہے. میرے کو تو موبائل وظیفہ آتا ہے کہ یوں کرو تو پھر دیکھو آپ انشاءاللہ آپ کو ناکامی نہیں ہوگی. تھوڑی آزمائشیں تو آئیں گی. دیکھو پھر آزمائشوں میں بھی آپ کو وہ ہنستے منہ، جیسے میرے اوپر آزمائش آئیں، میری امامت پر آزمائش آئیں. ایک بار بھی میں نے لڑائی نہیں کی نا، جھگڑا نہیں کیا، شور نہیں مچایا، کمیٹی کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. آج بھی کمیٹی سے کوئی جا کر پوچھے گا تو انشاءاللہ میرا حسن ظن ہے کہ 2 اچھی باتیں ہی کریں گے. بلکہ ابھی تازہ ترین واقعہ ہوا ہے کہ وہ اسی مسجد کی کچھ مووی اتارنے کے لیے مدنی چینل والے پہنچ گئے، تو اسی متولی صاحب وہ تشریف فرما ہوں گے، انہوں نے وہ اعتراض کیا کہ کیوں. تو جب میرا نام لیا نا کہ بھئی انہوں نے بھیجا ہے، یہ یہاں امامت کرتے تھے، اچھا ٹھیک ہے لے لو. تو اس سے پتہ چلا کہ آج بھی متولی کے دل میں اپنی جگہ ہے الحمدللہ. کیونکہ میں نے ان کو بدظن نہیں کیا تھا نا کہ ان سے پیسے مانگتا رہا ہوں، تنخواہ بڑھواتا رہا ہوں، کڑکڑ کرتا رہا ہوں. نہ اس دوران نہ جانے کے بعد میں نے ان کو بے عزت کیا ہو، ان کی ڈیگریڈ کیا ہو، ان کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کیا ہو، ایسا الحمدللہ اپنی کوالٹی نہیں تھی. تو آج اللہ کا فضل ہے کہ تو یہ کہ آدمی آئے بھی عزت سے جائے بھی عزت سے. ہاں اگر وہ مجھے نکالتے، اگرچہ میرا ان کا عذر صحیح تھا، وہ نکالنا چاہیے ان کو جو میری مصروفیت دعوت اسلامی کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ میرے اوپر داغ لگتا کہ اس کو یہ وہی دعوت اسلامی کا وہ جو امیر بنا پھرتا نا، وہ فلاں مسجد سے نکالا ہے. تو کسی کو نکالا ہے تو وہ تھوڑا ہیوی ہے، یہ اچھا نہیں لگتا. تو اتنی بڑی تحریک کے ہوتے ہوئے کوئی نکالا ہے کہے، یہ میں اس بات کو سمجھتا تھا، اس لیے میں نے کہا یار یہ اپنے کو دھکا مارے اس سے پہلے اپنے گر جاتے ہیں، دھکا مارنے کی ضرورت نہ پڑے، اور شرافت کے ساتھ ریزائن دے کر میں آ گیا. تو عزت سلامت رہی اپنی الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو یہ سارے اماموں کے لیے بھی ہے میرے مدنی پھول، خطیبوں کے لیے بھی ہیں، پیروں کے لیے بھی ہیں. پیر صاحب بھی اگر خالی حجرے میں مریدین کا انتظار فرماتے رہیں گے اور بس تو سمجھ جاؤ کہ پھر مریدین کی تعداد بڑھے گی نہیں. آپ نے مریدین کے ساتھ شفقت کرنی ہے، پیار بھرا سلوک کرنا ہے، ان کے سکھ دکھ میں حصہ لینا ہے. یہ بھول تو کوئی بھی نہ کرے ہم میں سے کہ مالدار آئے، حاجی صاحب آگے، حاجی صاحب آگے، اور غریب وہاں بیٹھا تھا، ادھر جا کے بیٹھ جا. ایسا نہیں کرنا اپنے کو. نہ اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے ہمیں نہیں پتا. غریب مقبول ہے، مالدار مقبول ہے،
یہ ہمیں نہیں پتا. ہمیں سب کے ساتھ مساوات، یکساں سلوک، ہاں وہ حدیث پاک پیش نظر رہے، موقع کی مناسبت سے اس پر بھی عمل ہو. انزل الناس منازلہم، لوگوں سے ان کے منصب کے مطابق سلوک کرو. جیسے آج ائمہ کرام کا مدنی مذاکرہ ہے، علماء کرام، ائمہ کرام، مؤذنین، خادمین، تو اب یہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک اپنا منصب ہے. تو ان کے لیے ہم نے کیا کیا بھئی، کیا کریں تو پھر یوں کریں بھئی کہ ان کے لیے الگ دری اوپر بچھا دی ایک چاندنی، تاکہ ان کا ایک رسپیکٹ ہے، ان کا احترام ہم نے کیا کہ چلو اس طرح ہم ان کو بٹھاتے ہیں، تاکہ عوام سے یہ ایک مطلب ممتاز رہے کہ بھئی یہ ائمہ کرام ہیں، ان میں علماء کرام ہیں. تو علماء کرام کا احترام کرنا بھی چاہیے. ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم علماء کرام کا احترام کریں. کہ حدیث پاک میں صبح کر اس حال میں کہ تو خود عالم ہو، یا متعلم یعنی طالب علم، یعنی علم طلب کرنے والا، یا علم کی باتیں سننے والا، یا کم از کم تیرے دل میں عالم کی محبت ہو. پانچواں نہ ہونا کہ ہلاک ہو جائے گا. نہ عالم کی محبت بھی اگر دل میں نہیں تو پھر یہ ہلاکت ہے. تو اس لیے عالم کی محبت ہو. امام اگرچہ عالم نہیں ہے، یعنی ہر امام عالم نہیں ہوتا، عالم ہونا اس کے لیے شرط بھی نہیں ہے، مگر بہرحال مسجد کا امام ہے، ہماری نمازوں کا وہ ضامن ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری نمازیں پیش کر رہا ہے وہ گویا، تو اس کا بھی احترام ہونا چاہیے. بلکہ ہر مسلمان کا اپنی اپنی جگہ پر احترام ہونا چاہیے، احترام مسلم. لیکن یہ جو میں نے جو تنقید کی نا، وہ کہ ایک مالدار کو اس کی مالداری کے حساب سے آگے بلا کر ایک غریب کو بولا کہ اٹھے ادھر جا، اس کو حاجی صاحب بھائی صاحب یہاں تشریف رکھیے، یہ سخت خطرناک. کہ حدیث پاک میں ہے کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے جس نے تعظیم کی، اس کا 1/3 یعنی 1/3 دین جاتا رہا. یہ حدیث میں مضمون موجود ہے. تو مال کی وجہ سے اس کی تعظیم نہ کی جائے، کہ اس میں وہ خطرہ. اب وہ غریب کو یوں اٹھا دینا یہ باعث ایذا اس کے لیے، تو یہ مسلمان کو ایذا دینا ہوا. ایذا تو ہونے کو ہو جاتی ہے. جیسے کہ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں استفتاء ہوا کہ ایک امام صاحب ہیں، ان سے کوئی ہاتھ ملانے جائے تو ہاتھ ہی نہیں ملاتے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں واپس. تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ اگر امام کسی خاص وجہ سے نہیں مل رہا، اس کا عذر اس کے پاس ہے، جب تو کوئی حرج نہیں، ورنہ ایذاء مسلم کا وہ مرتکب ہے، کہ مسلمان کی ایذا کا باعث ہے. وہ کوئی بڑا احترام سے آ کر وہ ہاتھ ملا بڑھائے، اور اگر امام ہاتھ کھینچ لے یا کوئی بھی مسلمان ہاتھ کھینچ لے تو اس کو ایذا ہوتی ہے. تو بہرحال اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ بلا وجہ ہاتھ اس طرح کھینچ لیتا ہے، نہیں ملاتا، تو یہ مسلمانوں کو ایذا دینے والا ہے. اب مسلمانوں کو ایذا دینے کی وعید ابھی آپ نے سنی، من آذا مسلمن فقط آذانی من آذانی فقط آذ اللہ، کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. معاذ اللہ، ہم توبہ کرتے ہیں. اب یہ معاملہ اتنا نازک ہے کہ صرف توبہ کافی نہیں ہے، جس کو ایذا دی اس سے معافی مانگنی بھی ضروری ہے. کتنوں سے ہم نے اس طرح کے سلوک کیے ہوں، تو اس لیے وہ امام کو چاہیے کہ وہ مل تو لیتے ہیں، خیر عام طور پہ ہاتھ نہیں کھینچتے، لیکن یار ذرا مسکرانا سیکھیں. بعض، سب نہیں مگر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں، اور منہ پھلا ہوا ہوتا ہے جیسے ابھی وہ گھر میں لڑکے نہ آئے ہوں. تو ایسے بنیں گے تو آپ کے مقتدی بھاگ جائیں گے آپ سے، آپ کے قریب نہیں آئیں گے.
آپ مسکرائیں، ذرا پیٹھ تھپکیں اس کو، اگر وہ کوئی محل فتنہ نہ ہو تو اس کو گلے لگائیں، پیار دیں اس کو محبت سے. اور اللہ اور توفیق دے تو کبھی کبھی کوئی رسالے وغیرہ جیبی سائز کے رسالے ہم نے اسی لیے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوتے ہیں کہ وہ جیب میں رہ جاتے ہیں. 4-5 روپے کا ایک رسالہ ہوتا ہے تو مکتبۃ المدینہ کا. اور آپ کو پتہ ہے رسالے کیسے ہوتے ہیں، جن کو پتہ ان کو پتہ ہے کہ وہ رسالے پڑھ کر کتنے لوگ ماشاءاللہ نمازی بن جاتے ہیں، گناہوں سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں، تائب ہو جاتے ہیں. تو رسالہ کبھی تحفے میں دے دیا. کوئی بجٹ بنائیں یار، 10-12 ہزار روپے تنخواہ ہوگی آپ کی تو کوئی 1200 روپے اللہ کی راہ میں نکال دیں امام صاحبان بھی، اور کچھ رسالے، کچھ تسبیحاں، کچھ اس طرح کی چیزیں جیب میں رکھ لیا کریں. تو ایک عام آدمی تحفہ دے گا اس میں، اور آپ تحفہ دیں گے، زمین آسمان کا فرق ہے. اور وہ حدیث پاک بھی ذہن میں رکھیں، تہادو تحابو، ہدیہ دو محبت بڑھے گی. عربی میں ہدیہ بولتے ہیں، ہم اس کو تحفہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. غالباً تحفہ بھی عربی لفظ ہے. تو بہرحال یہ کہ تحفہ پیش کریں ان کو، گفٹ، تو محبت بڑھتی ہے. اس محبت سے آخرت کا فائدہ لیں کہ یہ حق پر قائم رہے، اور ایک سنی امام سے متاثر رہے. ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ سے بدظن ہو کر اللہ نہ کرے کچھ کا کچھ کر بیٹھے، اپنی مذہبی خودکشی کر ڈالے، جو کہ یعنی ایمانی خودکشی جو ہے وہ جانی خودکشی سے زیادہ خطرناک ہے. العاقل و تکفیل اشارت ہو. تو اس لیے امام صاحبان کو چاہیے کہ مہربانی کر کے یہ ملنسار بن جائیں. جو نہیں ہیں میں ان کو عرض کر رہا ہوں، اور لوگوں سے ملیں، ان سے گھلے ملیں، ان کی صفوں میں آپ اتر جائیں. پھر کمیٹی اگر آپ کو بلا وجہ نکالنا چاہے گی بھی نا تو بے بس ہوگی. اور کمیٹی کو بھی ایسا پیار دے گا وہ کاہے کو نکالے آپ کو. آپ جا رہے ہو تو آپ کو منانے آئے، آپ کی منتیں کرے کہ آپ ہم کو چھوڑ کر نہ جائیں. ایسے بنے. اور کئی امام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کمیٹی جانے ہی نہیں دیتی، ان کے قدموں میں گر جاتی کہ نہیں حضرت ہم آپ کے علاوہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم کو آپ چاہیے، بس آپ یہیں امامت فرمائیں. ایسے ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مگر ایسوں کی تعداد کتنی اس معاشرے میں، کیونکہ یہ ہماری برادری، ہم جانتے ہیں کہ ایسوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. ورنہ آئے دن کمیٹی جو نکال دیتی امام کو، کبھی کمیٹی کی اپنی کوتاہیاں ہوتی، کبھی امام صاحب کی غلطیاں ہوتی ہیں، دونوں صورتیں ہوتی ہیں. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے عوام کی صفوں میں اتریں. آپ لوگ اپنے اپنے محلے کے علاقوں کے بے تاج بادشاہ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کا ڈنکا بجتا رہے. تو اس طرح میرے مسئلے کے لیے سنت کا بول بالا ہوتا رہے گا، سنیت کا بول بالا ہوتا رہے گا، اور ہمارا بچہ یا رسول اللہ کی صدائیں جاری رکھے گا. ہر طرح سے آپ کو اپنی امامت کو بچانا ہے، تو کسی صورت سے اس کو جانے نہیں دینا. ہاں اگر آپ کو خود جانا ہو تب بھی اس طرح جائیں جس طرح میں نے عرض کیا آپ کو کہ خود تشریف لے جائیں اور ان کے دل میں اپنی عزت کی آگ لگا کر آ جائیں، یہ جلتے رہیں، آپ کو یاد کرتے رہیں. تو اس طرح آپ کے مسلک کا، آپ کی سنیت کا، سب کا مفاد ہے اس میں. آپ کی عزت کا، علماء کی عزت کا بھی مفاد ہے. اور ہرگز ایسی غلطی کوئی نہ کرے کہ صاحب ادھر تنخواہ کم ہے، ادھر تنخواہ زیادہ مل رہی تھی تو ادھر چلا گیا، اگرچہ جائز طریقے پر چلا گیا، لیکن تنفیر عوام کا زبردست باعث ہے. لوگ تہمتیں لگائیں گے، باتیں بنائیں گے، بیچارے غیبتیں کریں گے، آپ کی بدگمانیاں ہوں گی، اور نتیجتاً آپ کے مسلک کو اس سے نقصان پہنچے گا. تو ایسی خطائیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی بے احتیاطیاں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جہاں اس طرح کے فتنوں کا اندیشہ ہو کہ مسلمان فتنوں میں پڑیں گے تو وہاں تو مستحبات بھی ترک کرنے کی صورتیں ہیں کہ مستحب ترک کر دے، فتنہ نہ ہونے دے. اور لوگوں کے سکھ دکھ میں حصہ لیتے رہیں آپ. انشاءاللہ دیکھیں کہ آپ کو کتنا عروج ملتا ہے، اور آپ کے بیان میں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کے واز سننے کے کتنے لوگ مشتاق ہوتے ہیں. ان کی نفسیات کے مطابق آپ بیان فرمائیں، ان کی جو ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کریں، وہ جو سیکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو سکھائیں. میں ایک امام سے بہت محبت کرتا ہوں، اب پتہ نہیں وہ زندہ ہے نہیں، میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں. ہماری بادامی مسجد جب میں بچہ تھا،
اولڈ سٹی ایریا گو گلی میں بادامی مسجد میں ایک امام صاحب ہوتے تھے، ان کا نام بھی مجھے ابھی تک یاد ہے، عبد الرحمن، مولانا عبد الرحمن. میں انہیں یقین مانے کہ بالکل ہی بچہ تھا، انہیں اتنا چھوٹا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. یہ امام صاحب کیا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز کے بعد صرف ایک مسئلہ مائک پر بتاتے تھے، ایک مسئلہ، چکنی نہیں کرتے تھے. ہم لوگ لمبی کرتے ہیں نا تو لوگ چلے جاتے ہیں. اب جیسے میں نے آج مدنی مذاکرے میں اتنا وہ طول دے دیا ہے، لیکن اس کی بھی وجوہات آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موقع اور محل، کیونکہ ابھی میرا خیال ہے یو کے میں 7:30 بجے ہوں گے رات کے یو کے میں. افریقہ میں بھی اسی طرح 4-5 گھنٹے کا فرق ہے. مدینہ منورہ میں اس وقت 9:30 بجے. ابھی لوگ ذرا فارغ ہو کر مدنی چینل آن کیا ہوگا. اسی طرح امارات میں 10:30 بجنے والے ہیں اس وقت. تو کہیں کچھ تو امریکہ میں اس وقت کوئی صبح کا ٹائم ہوگا، دوپہر یا صبح کا ٹائم. تو ہمیں پوری دنیا کو کور کرنا ہوتا ہے کہ مدنی چینل پلس انٹرنیٹ کے ذریعے الحمدللہ آخری اطلاع کے مطابق ہم لوگ 250 سے زائد، یعنی 176 کنٹریز میں یہ دعوت اسلامی پہنچتی ہے اس مدنی چینل کے ذریعے اور انٹرنیٹ کے ذریعے. اس وقت خدا جانے کہاں لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ہر ایک کا الگ اپنا ٹائم ہے. تو اس لیے بعض اوقات ہم یعنی کہ مبالغہ کریں تو ساری رات لگے رہتے ہیں تاکہ لوگ گناہ بھرے چینلز سے بھی چھوٹیں اور وہ یا رسول اللہ کی تعلیم عام ہوتی رہے، سنیت کا ڈنکا بجتا رہے، مسلک اہل سنت کا بول بالا ہوتا رہے. بول بالا ہے الحمدللہ، ہمارا دل اجیالہ ہوتا رہے، ہمارا اعمال نامہ اجیالہ ہوتا رہے اور ہماری قبر میں اجالہ ہوتا رہے، اجالے کا سامان ہوتا رہے. تو بہرحال یہ کہ ایک مسئلہ مولانا عبد الرحمن صاحب بتاتے تھے. خود گھڑی ساز تھے، بہت سادہ، بالکل ہی سادہ تھے. کپڑے بھی سادہ، بالکل کوئی دیکھ کر نہیں بول سکتا تھا کہ یہ کوئی عالم ہے. بالکل سادہ. سائیکل پر آتے تھے اور امامت فرماتے تھے. ایک مسئلہ بتاتے تھے اور میں اتنا یعنی کہ وہ مجھے نہ سمجھ تھا، ان دنوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی معلومات کے حوالے سے، کہ ایک بار گلی میں کھڑے تھے مسجد کے باہر، کسی نے امام صاحب سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کسی کو کہا کہ بہار شریعت لے آئیے. تو بہار شریعت کا کوئی حصہ ان کے پاس لایا گیا. اس میں غالباً وہ گلابی میں سورج کی کرنوں کی طرح کی ڈیزائن تھی. جب امام صاحب نے کھولی وہ کتاب تو جگہ جگہ مسئلہ 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 لکھا ہوا تھا. میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. مجھے مسائل کا اس قدر شوق تھا، میں روز ان کا مسئلہ سنتا تھا اور نمازی بیٹھے رہتے تھے. تو یہ لکھا تھا، میرے کو بڑا شوق ہوا کہ یار کاش یہ کتاب میرے پاس ہوتی. مگر مجھے اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتاب بازار میں ملتی ہے، اگر ملتی ہے تو کہاں ملتی ہے، کیسے حاصل کی جاتی ہے. کچھ شدھ بودھ تھی نہیں، انہیں اتنا نہ سمجھتا میں. تو یوں وہ امام صاحب یاد رہ گئے. امام صاحب کی اپنی جگہ پر مقبولیت تھی، میں ان کا مقتدی تھا. آج تک ان کے لیے دعا کی نا میں نے. تو امام صاحب کیا کرتے تھے؟ ایک مسئلہ بتاتے تھے، چٹکلا نہیں بتاتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے. نماز کا مسئلہ لوگوں کو اس کی حاجت ہے. وضو کا طریقہ لوگوں کو نہیں آتا، غسل کا طریقہ نہیں آتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کا